اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، اپنے پیدا کرنے والے پالنے والے کی، الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنا دی تمہارے لیے زمین بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پس نکالے پیدا کیے ساتھ اس پانی کے پھل، رزقا لکم، تمہیں رزق دینے کے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ بناؤ ساتھ اللہ کے شریک، اللہ کے شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر ہو تم شک میں اس کتاب سے جو ہم نے نازل کی اوپر اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس لے آؤ کوئی ایک صورت مثل اس کے، قرآن پاک کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے حاضر ناظروں کو، اپنے مددگاروں کو سوائے اللہ کے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہیں کیا تم نے، اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پس ڈر جاؤ دوزخ کی آگ سے جس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کفر کرنے والوں کے لیے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اے میرے نبی خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جاری ہے نیچے ان کے نہریں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب کبھی دیے جائیں گے ان باغوں میں سے پھل، رزق پھلوں کا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل،
کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں دیا گیا تھا پہلے اس سے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے ساتھ اس کے ملتا جلتا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں بیویاں ہیں پاک، جوڑے ہیں پاک۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم حميد مجيد۔ سورۃ بقرہ ہے اور آیت کا نمبر ہے 21 سے 25 تک، 5 آیتیں ہیں۔ 3 جماعتوں کا ذکر کر کے اب اللہ نے خطاب عام کر کے توحید کی دعوت دی ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے قرآن پاک کا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا سے خطاب کیا ہے، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں، عبادت صرف اپنے رب کی کرو، عبادت صرف اپنے رب کی کرو، جس کا کھائیے اسی کا گائیے۔ یہ نہیں کہ پیدا تو اللہ کرے، رزق اللہ دے، نعمتیں ساری اللہ عطا فرمائے، اور سر تمہارا جھکے درباروں پر اور پیروں کے آگے اور سورج اور چاند کی پوجا کرو۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں۔ لیکن شیطان کی عادت ہے وہ لوگوں کو بندوں سے ہٹا کر مخلوق کی پوجا میں لگا دیتا ہے، اللہ سے ہٹا کر مخلوق کی پوجا میں لگا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ لوگ جانوروں کی بھی پوجا کرتے ہیں، آگ کی بھی پوجا کرتے ہیں، پانی کی بھی پوجا کرتے ہیں، شرمگاہوں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ یہ جاپان والے شرمگاہوں کی پوجا کرتے ہیں۔ جب اللہ کو انسان چھوڑ دیتا ہے تو پھر ہر مورتی کے آگے سجدہ کرتا ہے، پھر مٹی کے ڈھیروں کے آگے بھی سجدہ کرتا ہے، پتھروں کو بھی پوجتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو سارے نبیوں کی دعوت اور ساری آسمانی کتابوں کی دعوت ایک ہی دعوت ہے کہ عبادت کس کی کرو؟ اپنے رب کی۔ اور عبادت کرنے کا یہ مطلب محدود ہے کہ صرف نماز پڑھو، سجدہ اللہ کو کرو۔ عبادت کا معنی غلامی بھی ہے، غلامی اللہ کی کرو، سجدے اللہ کو کرو، دعائیں اللہ سے مانگو، اور حکم اللہ کا مانو۔ حکم کس کا ماننا ہے؟ یہ نہیں نماز اللہ کے لیے پڑھو اور قانون انگریز کا، یہ بھی نہیں۔ اب او بدو کا لفظ عبد سے بنا ہے، عبد میں نے غلام، تو پوری اللہ کی غلامی کرو، عبادت بھی اس کی، دعائیں بھی اسی سے مانگو، چڑھاوے بھی اسی کے نام کے دو، قانون بھی اسی کا مانو۔ فرمایا جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس اللہ نے تمہیں، اور تمہارے پہلے بزرگوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اور عبادت کا فائدہ بھی تمہیں ہے، اللہ کو کوئی نہیں۔ اللہ کی عبادت کرو گے تو بچ جاؤ گے، گناہوں سے بچ جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔
دوزخ سے بچ جاؤ گے جس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو گویا عبادت کرنے کا فائدہ بھی انسانوں کو ہے، متقی بن جاؤ گے۔ زبردست دلائل ہے اس میں اللہ کی توحید کے، اللہ کے وجود کے بھی۔ جی ہاں، داریے کو سمجھانے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مفروضہ پیش کیا۔ فرمانے لگے میں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ میرے سامنے درخت کٹنے شروع ہو گئے، ان کی کشتی بڑھنے لگ گئی، اور پھر وہ کشتی خود بخود ہی چل پڑی ملاح کے بغیر اور دوسرے کنارے پر لگ گئی۔ تو داریے کہنے لگے جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا اگر ایک کشتی دوسرے کنارے پر نہیں لگ سکتی بغیر ملاح کے، اور درخت چیر کر بن نہیں سکتی کشتی بغیر کسی کے بنانے کے، تو یہ 14 طبق خود بخود کیسے بن گئے؟ سورج کیسے طلوع اور غروب ہو رہا ہے؟ یہ بادل کیسے آ جاتے اور بارش برسنے لگ جاتی ہے؟ زمین سے سبزہ کیسے اگتا ہے؟ تو سب دنگ رہ گئے اس دلیل پر۔ تو یہی دلیل اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کسی داریے نے اللہ کے وجود پر دلیل مانگی تو فرمانے لگے بھئی دیکھو توت ایک پودا ہے، توت، یہ توت جب شہد کی مکھی کھاتی ہے تو اللہ شہد بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ شہد۔ اور ہرن کھاتا ہے تو اللہ اس سے کستوری بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ کستوری۔ اور یہی توت جب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ ریشم کا دھاگا بنا دیتا ہے۔ اور یہی جب بھیڑیں بکریاں کھاتی ہیں تو اس سے مینگنیاں بنا دیتا ہے۔ تو بتاؤ اس میں توت کا کرشمہ ہے یا بنانے والے کا؟ اور اسی طرح کی ایک بات ابن کثیر نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی لکھی ہے انہی آیتوں کی تفسیر میں۔ فرماتے ہیں کہ ایک محل ہے جو باہر سے چاندی کا بنا ہوا ہے، ایک قلعہ ہے، قلعہ باہر سے چاندی کا ہے، اندر اس کے سونا ہے، سونے کا بنا، اور چاروں طرف سے بند ہے۔ وہ قلعہ چاروں طرف سے بند ہے، ہوا بھی نہیں جاتی اس میں، کوئی سوراخ بھی نہیں۔ لیکن اس کی ایک دیوار ٹوٹی اور اس میں سے ایک بولتا ہوا جانور نکلا، دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، چلتا بھی ہے، بولتا بھی ہے۔ کیا کسی کی عقل یہ کام کرتی ہے کہ بغیر کسی کے بنائے وہ بن گیا ہو؟ پھر فرمایا یہ مثال انڈے کی ہے، انڈا چاروں طرف سے بند ہے، سوئی کے برابر بھی اس میں سوراخ نہیں، باہر سے وہ سفید ہے چاندی کی طرح، اندر سے اس کے سونے کی طرح کا وہ ہوتا ہے زردی وغیرہ۔ اس کی ایک دیوار ٹوٹی، اندر سے چوں چوں کرتا ہوا چوزا نکل آیا۔ کیسے کوئی باور کر سکتا ہے کہ بغیر کسی کے پیدا کرنے کے وہ پیدا ہو گیا؟ تو اس لیے اگر آدمی کی مت نہ ماری ہوئی ہو تو یہ ساری کی ساری کائنات اللہ کے وجود کی دلیل ہے، اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے۔ ایک دانہ بھی اگتا ہے تو اللہ کی یکتائی کی گواہی دیتے ہوئے اگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادت اپنے رب کی کرو جس نے پیدا کیا، تمہارے پہلوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ عبادت کرو گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ جہنم جانے سے نہیں بچ سکو گے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ زاریات۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ فرمایا جس اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا،
زمین کو کیا بنا دیا؟ جیسے ماں کی گود، ماں پالتی ہے بچے کو، زمین بھی پالتی ہے۔ اس وقت دنیا میں کوئی 7.5 ارب کے قریب انسان ہیں، باقی جانور اس کے علاوہ ہیں، سارے رزق زمین سے ہی کھا رہے ہیں۔ زمین میں سے کون اگا رہا ہے رزق؟ اللہ۔ اور آسمان کو چھت بنا دیا اور اس میں سورج کا چراغ جلا دیا، اور فرمایا جب سب کچھ اللہ کرتا ہے، بارشیں اللہ برساتا ہے، زمین سے رزق اللہ پیدا کرتا ہے، تو پھر تمہیں اللہ کے شریک نہیں بنانے چاہیے۔ کیوں جی؟ یہ ساری چیزیں بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہے؟ کوئی ایک پھل، کوئی ایک سیب یا ایک کیلا بھی کسی پیر فقیر، کسی نبی ولی، کسی جن فرشتے نے بنایا ہے؟ جب نہیں بنایا تو عبادت بھی میرے سوا کسی کی نہ کرو، سر بھی تمہارا صرف میرے آگے جھکے، عبادت میری کرو، میرے شریک نہ بناؤ۔ اور تم جانتے بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، کیونکہ پوری کائنات اللہ کی توحید پر گواہی دے رہی ہے۔ ایک بدو سے کسی نے پوچھا، جو جنگل میں رہتا تھا دور دراز، بھئی اللہ کو مانتا ہے؟ وہ کہنے لگا سبحان اللہ، کیسا سوال تو نے کر دیا۔ ایک اونٹ کی مینگنی اتنے بڑے اونٹ کے وجود کی دلیل بن جاتی ہے۔ ہم جہاں دیکھتے ہیں نا مینگنیاں پڑی ہو، ہم کہتے ہیں ادھر کوئی اونٹ تھا، ادھر کوئی اونٹ تھا، اور قدموں کے نشان چیز کے وجود کی علامت بن جاتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، آسمان اور زمین، کیا یہ اللہ کے وجود کی دلیل نہیں ہے؟ تو اگر انسان سوچے اور غور کرے تو بات سمجھ آ سکتی ہے، لیکن ضدی کو اللہ کی توحید نہیں سمجھ آتی، وہ شرک میں ہی پڑا رہتا ہے، شیطان اس کو کفر و شرک میں لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن بھی سچا اور میرا آخری نبی بھی سچا۔ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے توحید کی ایتوں کی وجہ سے، تو پھر اس قرآن کی کوئی ایک سورت اس جیسی بنا کر لے آؤ۔ اس سے پہلے سورت فاتحہ ہے، سورت فاتحہ جیسی سورت ہی بنا کر لے آؤ، اور جب 10 سورتیں پوری ہو گئیں تو 11ویں سورت میں کہا 10 سورتیں لے آؤ۔ 11ویں سورت کون سی ہے قرآن پاک کی؟ سورت ہود۔ سورت ہود میں آیت آتی ہے 10 سورتیں بنا کر لے آؤ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی ترتیب توقیفی ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہے۔ کہ سورۃ بقرہ میں کہا 1 سورت لے آؤ، جب 10 سورتیں پوری ہو گئیں تو وہاں کیا کہا؟ فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اس جیسی 10 سورتیں لے کر لے آؤ۔ یہ 12ویں سپارے کے پہلے صفحے پر آیت ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، 12ویں سپارے کے پہلے صفحے پر سب سے نیچے دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون افترا، صفحہ 201، کافر کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ، کہہ دیجئے پس لے آؤ 10 سورتیں مثل اس کے، مفتریات خود ساختہ، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور بلا لو تم اللہ کے سوا جس کو بھی بلا سکتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم، اوپر دیکھو سورۃ ہود نمبر 11، اس سے پہلے کتنی سورتیں ہیں؟ 10 سورتیں، 10 سورتیں لے آؤ۔ لیکن ایک سورت بھی بنانے سے آج تک لوگ عاجز ہیں اور قیامت تک عاجز رہیں گے۔ فرمایا پھر دوزخ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں اور جو منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن سے انکار دوزخ لے جانے والا ہے۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ کہ قرآن پاک
کو نہ ماننا جہنم جانے کا سبب ہے۔ تو آج کل تو لوگ قرآن کی کوئی بات ہی نہیں مانتے۔ کسی شرک کرنے والے کو توحید کی آیت سناؤ، مان لے گا؟ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں جمعے کا بیان کرنے کے لیے ممبر پر بیٹھا۔ ایک سرکاری ملازم تھا، کوئی پولیس والا یونیفارم میں، وہ ادھر آیا جمعہ پڑھنے کے لیے، سامنے میرے بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر اس آیت پر پڑی، پھر اس نے وہ آیت پڑھی ترجمے کے ساتھ، اٹھ کر چل دیا کہ تو میں غلط جگہ تے آ گیا۔ یہ تو قرآن کی آیتوں کو مانتے ہیں۔ وہ تھا لکیر کا فقیر اور شرک کا مریض، اٹھ کر چلتا بنا۔ تو آج مسلمان قرآن کا صرف نام چومتے ہیں، جب قرآن پڑھ کر بتایا جائے تو نہیں مانتے۔ ہمارے اسی ملک کی ایک وزیر اعظم قرآن پاک کی سزاؤں کو ظالمانہ کہتی رہی اور مر گئی۔ بتاؤ ہماری کیا مسلمانی ہے؟ اصل مسلمانی کیا ہے؟ قرآن کو ماننا۔ جو قرآن کو نہیں مانتا، اللہ فرماتے ہیں جہنم جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ کس کے لیے تیار ہو جائے؟ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ انسان جلیں گے اس آگ میں، اور پتھر جلیں گے، گندک کے پتھر جس سے آگ اور بھڑکے گی، اور ان کے معبودان باطلہ بھی جلیں گے۔ جن نبیوں ولیوں کے بت بنائے تھے، نبی ولی تو ہوں گے جنت میں، لیکن ان کے بتوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، تاکہ ان کی حسرت بڑھے کہ جن کو چومتے چاٹتے تھے وہ تو ہمارے ساتھ ہی آگ میں جل رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہی آگ میں جل رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جنہوں نے قرآن کو مانا، اللہ کی توحید کو مانا، نیک عمل کیے، شرک چھوڑ دیا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب ان کو جنت کی بشارتیں سنا دو۔ ان کو کس کی بشارتیں سنا دو؟ جنت کی بشارتیں سنا دو، جس جنت کے باغوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ باغوں کے نیچے کیا بہہ رہی ہیں؟ نہریں بہہ رہی ہیں۔ دوسری جگہ آیت آئی ہے دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، شراب طہور کی نہریں بہہ رہی ہیں، خالص شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، میٹھے پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور فرمایا جب جنتیوں کو رزق ملے گا، پھل ملیں گے، تو ظاہری شکل ان کی دنیا کے پھلوں سے ملتی ہوگی، تاکہ دیکھتے ہی ان کے دلوں میں، منہ میں پانی آ جائے اور لذت آ جائے۔ کیونکہ اندیکھی چیز دیکھنے سے بندے کو لذت نہیں آتی، دیکھنے سے آتی ہے۔ بھئی ایک چیز کتنی بھی میٹھی ہو، کتنی بھی میٹھی ہو، آپ نے وہ پہلے کھائی نہیں، دیکھی نہیں، اس کو دیکھنے سے مزہ آئے گا؟ ظاہری شکل ملتی ہوگی، لیکن حقیقت میں اس کی لذت دنیا کے پھلوں سے ہزاروں درجے زیادہ مزیدار ہوگی، اور ہر پھل پہلے پھل سے زیادہ مزیدار ہوگا۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ یعنی جنتی کروڑوں اربوں خربوں سال جنت میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، لیکن ہر نیا کھانا پہلے کھانے سے لذیذ ہوگا، ہر بعد والا کھانا پہلے کھانے سے زیادہ لذیذ ہوگا، ہر اگلا پھل پہلے پھل سے زیادہ میٹھا ہوگا، لذتیں بڑھتی رہیں گی۔ اور ایسی بیویاں اور جوڑے جہاں گندگی نہیں، لڑائی جھگڑے نہیں، فساد نہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں بہت ساری حدیثوں کے حوالوں سے کہ جنت کی عورتیں جو ہیں ان کے اندر حیض کی ناپاکی نہیں، اور ان کے اندر نفاس نہیں، ان کے اندر بد اخلاقی نہیں، ان کے اندر پاخانہ نہیں، اور ناک سے آنے والا پانی بھی نہیں، اور منی بھی نہیں۔ کسی قسم کی گندگی جنت کے اندر نہیں، کسی جنتی کو پیشاب پخانہ بھی نہیں آئے گا، بلکہ ایک ڈکار آئے گا، پیٹ پھر خالی، پھر کھانا شروع کر دو، اور لذت ہی لذت ہے، اور کسی قسم کی پریشانی نہیں، سر کو درد بھی کبھی نہیں ہوگا جنتی کو۔
اور فرمایا کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ جنت میں۔ جو ایک دفعہ جنت چلا گیا پھر نکالا جائے گا؟ نہیں۔ حالانکہ دوزخ میں سے کتنے لوگ نکالے جائیں گے، کسی کو 1000 سال کے بعد، کسی کو کروڑ سال کے بعد، اللہ نکالتا ہی رہے گا۔ لیکن